ہم نے چونکہ دین کو سمجھا نہیں، ہم نے فقط سنا ہے۔ دین کو سمجھیں، حق کو سمجھیں، جانیں، پرکھیں۔ آقا علیہ السلام کی احادیث یہ ہمارے پاس سند ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سنی تھی، اس لیے ہر صحابی اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ یہ تاریخ کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ڈال کے لوگوں کو لڑا دیا گیا، اللہ گواہ ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی، ابا جان میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی پوچھو۔ عرض کہ ابا جان میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا، میں نے پوچھنا چاہا، آج سوال کرتی ہوں ابا جان آپ ہر وقت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، کون پوچھ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا عقیدہ جاننا چاہتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بیٹی عائشہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بیٹی میں ابوبکر کا ایمان یہ ہے، تکتا علی کے چہرے کو ہوں، کرتا عبادت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو جس نے یہ حدیث دی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اختلاف مٹا دیتی ہے۔ اختلاف کیسا؟ لڑائی کیسی؟ جھگڑا کیسا؟ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، مانتے ہو؟ جہاں میرے آقا دفن ہو جائے، اللہ کی قسم وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ، اور جو مٹی جس میں مصطفیٰ کو لگ جائے وہ عرش بری سے بھی اعلیٰ۔ جہاں میرے آقا رہیں وہ جنت، بولیے وہ جنت، جنت کا ٹکڑا۔ تو پھر جانو ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ وہ کہاں دفن ہیں؟ ہمیں تو مر کے شاید مٹی نہ ملے، مگر انہیں اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ جب وہ ہیں جنتی پھر لڑائی کیسی؟ ہمارا جھگڑا ہے نہیں، ہمیں کسی نے حق بتایا نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں کسی نے بات کی کہ یہ چاندی جو ہے، یہ تلوار کی مٹھ پہ چاندی چڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا نعم جائز ہے۔ کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے جواز میں فتویٰ ہے۔ کہا حضور وہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ چونکہ اس نے کسی سے سن رکھا ہوگا۔ فرمایا ہاں میں امام باقر اعلان کرتا ہوں اللہ کی عزت قسم، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، میں فرماتا ہوں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے۔ دین ہمیں کہاں سے ملا؟ یا صحابہ سے ملا یا اہل بیت اطہار سے ملا۔ جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ہم کون ہوتے کرنے والے؟ ہم کون ہوتے کرنے والے؟ تاریخ تو بعد میں بنی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھنی ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، اے حجر اسود انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں تمہیں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے نہ میرا نقصان کر سکتا ہے، مگر میں فاروق اعظم تمہیں چومنے لگا ہوں، اس لیے نہیں تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں تجھے بادشاہ گدا چومتے ہیں، اس لیے نہیں تو اللہ کے گھر میں نسب ہے۔ اللہ کی قسم میں فقط تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ ارے وہ فاروق اعظم جو لب مصطفیٰ کا اتنا ادب کرے، جس پتھر پہ مصطفیٰ کے لب لگ جائیں، فاروق اعظم اسے چومنا اپنا ایمان سمجھے۔ ارے جو پتھروں سے محبت کو ایمان سمجھتے ہو وہ مصطفیٰ کی لال اور مصطفیٰ کی بیٹی سے دشمنی کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستان محترم، پہچانے
نکل دی ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی یار ہیں، جیسے پانچتن پاک حسن و حسین علی فاطمہ، اسی طرح 4 یار بھی ہیں، اور 4 یاروں میں اگر مصطفیٰ کو ملا دیں، ادھر بھی 5 تن ہے، ادھر بھی 5 تن ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، آپ نے 2 تھیلیاں بھر کے امام حسن کو دے دی، 2 امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ کا بیٹا بول پڑا، ابا جان یہ کیا بات ہوئی؟ میں جنگ پہ گیا، میں خلیفہ وقت کا بیٹا، مجھے 1 تھیلی، ان دونوں بھائیوں کو 2 دو، مجھے بھی ان کے برابر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر ہوا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے؟ تو اتنی بات سوچنے سے پہلے مر گیا ہوتا، جانتا ہے کہ ان کی برابری کر رہا ہے، اگر ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو جا حسین جیسا نانا لا کے دکھا، جا حسین جیسا باپ لا کے دکھا، حسین جیسی ماں لا کے دکھا۔ جانتا ہے تیرے باپ کے سر پر جو بال ہیں یہ بھی حسین کے نانا کے تھے۔ یہ کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بچپن میں ایک بار امام حسین علیہ السلام کا جھگڑا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ، وہ بیٹا روتا ہوا گھر چلا گیا، امام حسین جلال میں آگے فرمایا تو میری برابری کرتا ہے غلام زادے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، کیونکہ عمر فاروق نے کبھی اپنا نام عمر نہیں لکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ عبد مصطفیٰ لکھتے۔ حسین نے بھی کبھی سن لیا ہوگا، اوے میرے نانے کے غلام ہو کر میری برابری کرتے ہو غلام زادے؟ وہ بچے تھے، گھر گئے، ابا جان ہم حسین کے نانے کے غلام ہیں، حسین بھائی ایسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا حسین بھائی سے جھگڑا ہو گیا تھے تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فرمایا بیٹے تم نے غور سے سنا؟ یہی کہا۔ کہا ہاں بابا یہی کہا۔ انگلی پکڑی علی کے دروازے پر، دروازہ کھٹکایا، امام حسین باہر آ گیا، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ڈر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حسین بیٹے آپ نے یہ بات کہی، اب حسین کی رگوں میں خون ہو، علی شیر خدا کا، دودھ پیا ہو فاطمہ الزہرا کا، زبان چوسی ہو نان مصطفیٰ کی، زبان کٹ تو جائے گی، حسین اپنا بیان نہیں بدلے گا، یہ حسین ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا ہے۔ فرمایا پھر سے کہو۔ کہا ہاں ہاں میں نے کہا ہے، تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، کہا حسین یہ لو کاغذ، اس پہ لکھو میں بھی تیرا غلام زادہ، میری آل بھی تیری غلام زادی۔ جب قبر میں جاؤں فرشتے پوچھیں عمر کیا لے کر آیا ہے، میں کہوں گا یہ دیکھو حسین کی غلامی کا پروانہ لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ دوستان محترم ان کی محبت ایسی تھی، کیوں؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ انہوں نے آقا حسین کے کندھوں پہ سواریاں کروائی ہیں، ان کے سامنے میرے آقا نے منبر چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا میرے آقا نے منبر چھوڑا، کہا میں نے امام بارگاہ میں حدیث نقل کی تھی، میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا، شہزادے آئے، میرے آقا نے منبر چھوڑ کے دونوں کو منبر پہ بٹھا لیا۔ زمانہ گزر گیا، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ وقت بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، منبر پہ تھے، دونوں شہزادے مسجد میں آئے، لڑ کھڑا نہیں رہے تھے، اپنی ٹانگوں پہ چل رہے تھے، بڑے ہو چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر چھوڑ دیا، آگے گئے، دونوں شہزادوں کو پکڑا، لا کر منبر پر بٹھا دیا۔ کسی نے کہا عمر یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ آپ نے ان دونوں کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، آپ کا رنگ متغیر ہوا۔ فرمایا نادان مجھ سے پوچھتا ہے یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ارے حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر ہو، میرے مصطفیٰ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، پہلے تو بتا یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ارے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، انہوں نے ان کے لیے منبر چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ رب کائنات نے آج تک خطبے میں بیٹھنا واجب ہی کر دیا۔ آج بھی امام بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ بولیے نا، تھک جاتا ہے، تھکتا تھکتا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی عمر فاروق کی سنت ہے، جب درمیان میں آتا ہے امام کو بیٹھ جاؤ، حسنین کریمین کی محبت میں بیٹھ جاؤ، وہ آ چکے ہیں۔ آج بھی بیٹھنا لازم ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، رب کائنات نے قیامت تک لازم کر دیا۔ اور جب ایک بار ان کی محبت ایسی تھی، علی شیر خدا جب سیدہ کائنات کا رشتہ لینے کے لیے گئے گھر میں، میرے آقا والی تیرے پاس کیا ہے؟ اس کے آقا ایک زرہ، ایک گھوڑا، ایک تلوار۔ فرمایا زرہ اور تلوار اپنے پاس رکھو، نہ زرہ بیچ دو، تلوار اور گھوڑا رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ آپ صحابہ کرام میں گئے، فرمایا مبارک ہو،
مجھے آقا نے اپنی غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے، یہ زرہ بیچنی ہے، کون خریدے گا؟ سینہ عثمانی غنی